السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ شخص لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی ایسا جائز نہیں ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی جسے کتاب و حکمت دی گئی، نبوت دی گئی، اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن وہ تو یہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اللہ کی کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے بھی کہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، کتاب کی تدریس بھی کرتے ہو، کتاب کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہو، کتاب خود پڑھتے بھی ہو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو، کتاب پڑھاتے ہو، اور وبما کنتم تدرسون، اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو، سیکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جس انسان کو اللہ نے وحی، آسمانی کتاب اور نبوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہو اور علم شریعت کا فہم بھی عطا کیا ہو، اس کے لیے عقلی طور پر ممنوع اور مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت یا انبیاء یا فرشتوں کی عبادت کی طرف بلائے، اس لیے کہ یہ تو کفر صریح ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دین خالص لے کر اس لیے مبعوث ہوا تھا کہ لوگوں کو کفر کی راہ سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکیہ کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ تو یہ لوگوں سے یہ کہتے تھے، وہ تو لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ علم دین سے بہرور اور اللہ والے بن جاؤ، دین سیکھو بھی اور اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ آیت کریمہ میں بشر کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ نے رتبہ نبوت سے نوازا تھا، پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ علماء یہود
اور نجران کے نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ابو رافع قرظی نے کیا کہا، اے محمد کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ایک نصرانی نے بھی کہا کہ اے محمد کیا تم واقعی ہم سے یہ چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر اللہ کی عبادت کرنے یا اس کا حکم دینے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ کسی بھی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کو اللہ کتاب دے، حکم دے، حکمت دے، نبوت عطا کرے، یہ ساری نعمتیں اسے عطا کر دے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ایسا جائز نہیں ہے اور یہ مستحیل ہے، ناممکن ہے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ نبی تو یہ کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو اور تم خود اس کتاب کو پڑھتے ہو۔ آیت کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حصول علم اور تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ربانی بن جائے۔ دین کا علم سیکھنے والے کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ربانی بن جائے۔ اگر حصول علم سے کسی کی نیت تعلق باللہ نہیں تو اس نے عمر ضائع کی اور نقصان و خسارہ اس کا نصیب ہوا۔ علم کا تقاضا ہے کہ آدمی ربانی بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اللہ کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے اور ایسے دل سے جو اللہ کے لیے نہ جھکے، اللہ کا ڈر نہ پیدا کرے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو علماء اور مشائخ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی مرضی سے اپنے پیروکاروں کے لیے حلال و حرام کی دکان سجاتے ہیں، بنا دلیل اپنی منمانی کسی کو حلال کیا، کسی کو حرام کیا، کسی کو شرک بتایا، کسی کو بدعت کیا، بس منمانی اپنی والی رائے قیاس، جو حلال و حرام کا اختیار خود کو سمجھتے ہیں اور اپنی منمانی کر کے کسی کو حلال کسی کو حرام ٹھہراتے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ مسند احمد اور سنن ترمذی میں روایت منقول ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نصرانیوں نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان علماء نے اپنی مرضی سے ان کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، تو انہوں نے ان کی اتباع کی، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء، مشائخ، پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، علماء کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے۔ رب بنا لیا کیسے؟ علماء ان کے جو کہتے تھے، بے سر و پیر، بے سند باتیں، بے دلیل باتیں، ان کو بہت دل و جان سے، عقیدت سے مانتے تھے، تحقیق نہیں کرتے تھے، دلیل نہیں پوچھتے تھے، دین نہیں سیکھتے تھے، بس ان کے عالم نے کہہ دیا یہ حلال تو مان لیا حلال، گرچہ کو اللہ کی کتاب حرام ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہل کتاب کو ایمان لانے اور اطاعت کرنے کی تبلیغ کی، تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ آپ کی بھی عبادت کیا کریں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اس آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کسی انسان کو یہ لائق نہیں، یعنی جس انسان پر اللہ تعالیٰ یہ احسان کرے
اس پر کتاب نازل کرے، اسے علم سکھائے اور مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے، ایسے ہی انسان کے ناممکن اور محال ہے کہ یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ایسی بات کا کسی نبی کی زبان سے ادا ہونا سب سے بڑی محال چیز ہے، کیونکہ یہ مطالبہ اتنا قبیح ہے، اتنا قبیح ہے کہ اس سے قبیح کوئی اور حکم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شرک ہے، اور انبیاء شرک نہیں کرواتے ہیں، انبیاء تو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کو کمال کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کمال کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ حکم بھی ایسے کاموں کا دیتے ہیں جو ان کے حالات سے مناسبت رکھتے ہیں، وہ اعلیٰ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرنے میں کوئی ان سے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، یعنی وہ تو یہی حکم دیں گے کہ لوگ ربانی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ ربانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ہو، دانا ہو، حلم اور بردباری سے متصف ہوں، لوگوں کو تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں، پہلے علم کے چھوٹے اور آسان مسئلے بتائیں، پھر بڑے پیچیدہ بڑے بڑے مسائل کو سمجھائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، خود بھی اس پر عمل کریں۔ چنانچہ وہ علم و عمل کا حکم دیتے ہیں جس پر سعادت کا دار و مدار ہے، جس میں کوئی چیز چھوٹ جائے تو نقص اور خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بما کنتم تعلمون وبما کنتم تدرسون۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں بما کنتم تعلمون میں بما جو ہے با، یہ با سببیہ ہے، یعنی تم ربانی بن جاؤ اس سبب سے۔ با سببیہ کیا مطلب ہے؟ تم ربانی بن جاؤ اس سبب سے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ تم خود اہل علم ہو، تم علم والے ہو، تم اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پڑھتے ہو، اس کے پڑھنے پڑھانے سے علم پختہ ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے، اور باقی رہتا ہے۔ ربانی، تم ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا ایک معنی یہ بتلایا علماء نے کہ گہرا علم، وسیع علم اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا۔ دیکھیے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ الیوم مات ربانی هذه الامہ، آج کے دن اس امت کے ربانی کا انتقال ہوا ہے، یعنی بڑے عالم کا انتقال ہوا ہے جو علم و عمل کے پیکر تھے، اللہ والے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ علم اور تعلیم، پڑھنا پڑھانا، لوگوں کو سکھانا، اس سے انسان ربانی بنتا ہے۔ پڑھنے پڑھانے سے کیا بنتا ہے؟ آدمی ربانی بنتا ہے۔ تو جو پڑھنے پڑھانے سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے اگر آدمی پڑھ لیا لیکن پڑھاتا نہیں ہے، سیکھ لیا لیکن لوگوں کو دعوت نہیں دیتا ہے، اس پر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، تو کہتے ہیں مقصد ضائع ہو جائے گا، کوشش ناکام ہو جائے گی، عمل برباد ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جو ایک آدمی بہترین درخت لگاتا ہے، دیکھنے میں خوشنما ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھل نہیں آتا ہے۔ درخت تو ہے بڑا حسین و جمیل، لیکن اس درخت سے کوئی پھل نہیں آتا ہے۔ جب پھل نہیں آئے گا تو درخت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے علم سے بچائے جو نفع بخش نہ ہو، اور ایسے دل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جس دل میں خشیت نہ ہو، اللہ کا تقوی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔